تیری مالک یوم الدین، تیری مالک یوم الدین، تیری مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ الحمد لله. والعود دندن لي وقبلك یار قرآن اس لیے نازل تو نہیں ہوا تھا عن النبأ العظیم، قرآن ہمیں خبریں بتاتا ہے۔ اب قرآن کے نے یہ تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ قرآن کا مذاق اڑائیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مقدس عبارات جو ہیں، ان کی احادیث ہیں، اس میں ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی۔ او میرے بھائی آپ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کیا یار یہ ہمارا ٹرینڈ ہے؟ یہ ہمارا ٹرینڈ ہے جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کبھی ہم نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کی مقدس آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی رمضان المبارک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی یہ جو قرآن کی مقدس آیات کی توہین کی گئی ہے 295B لگتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کو پر مقدمہ درج کیا جائے اور باقاعدہ ان کو سزا دی جائے اور ان سے معافی منگوائی جائے۔ دیکھیں کیا ہمارا ٹرینڈ ہے۔ اور بھائی قرآن کا مذاق ہو بڑا ہمارا ٹرینڈ بن گیا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ شرم حیا کرو۔ کون سی دنیا کی طرف جانا شروع کر دی ہے یہ ہم لوگوں کو دین سکھائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کی تربیت کر پائیں گے؟ کیا ہماری اولاد تربیت یافتہ ہوگی؟ کیا ہماری عاقبت اچھی ہوگی؟ بالکل بھی اس بات کی امید نہ رکھیں۔ جو آپ نے ٹرینڈ بنایا، اس ٹرینڈ کے اندر آپ نے سہارا لیا قرآن کی آیت کا، اور اس قرآن کی آیت کو بطور تمسخر کے مذاق کے پیش کیا، قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا۔ یار اگر یہ کام کوئی غیر مسلم کرتا تو ہماری اندر ہماری جرت جو ہے وہ چیخ و پکار اٹھتے ہم کہ یار اتنے بے دین لوگ ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ منصب نبی فقتلوہ کے نعرے لگنے شروع ہو جانے تھے، قرآن کا منکر ہے اس کے نعرے لگنے شروع ہو جانے تھے۔ اور بھائی ایمان والا جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دین اسلام کا ایک فرد سمجھتا ہے، وہ اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے وہ قرآن کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی، کیوں ایسا کرے گا؟ او بھئی اتنی بڑی ذلت تمہارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ کچھ تو خدا شرم کرو، کچھ تو خیال کرو خدا کے بندو، کس رخ کی طرف تم جا رہے ہو؟ بھئی تم لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کا مذاق بنایا ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہونا پڑے گا، اس کی توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ دنیا کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے فضول جو ہیں ٹرینڈ سے محفوظ فرمائے۔ کسی ایک کے اوپر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔